الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں، دوستو، حق و باطل کی جنگ روز اول سے جاری ہے، جس کی مختلف صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. انہی میں سے ایک اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن جب یہ عظیم معرکہ ہوا تو صبر و استقلال اور توکل کے اعلیٰ پیکر اہل ایمان تائید الہی کی بدولت کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمان سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں، کیوں نہیں اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو. اور کافر اسی دم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. چنانچہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. جب تم اپنے رب تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں. اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی: اے اللہ، یہ لوگ پیادہ ہیں، انہیں سواری دے. اے اللہ، یہ لوگ بوسیدہ لباس ہیں، انہیں لباس دے. اے اللہ، یہ لوگ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر. اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن فتح دی. وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو 1 یا 2 سواری کے بغیر ہو. انہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئی. کسی بزرگ نے کیا خوب لکھا ہے: فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر یہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر،
بھروسہ تھا ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ عزیزان محترم، صحیح مسلم شریف میں ہے، روز بدر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ تعداد میں 1000 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 319 اور بعض روایت میں تعداد میں 313 ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر دے۔ الہی، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عنایت فرما۔ یا اللہ، اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ غزوہ بدر کو 1400 سال سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کی ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال اور کفار کے غلبہ کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے پاس بدر کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تھے تو خیمے نصب کر دے، اور ان کے ہمراہ گانے والی طوائف اور آلات طرب تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک عریش جھونپڑی تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس عریش کی جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اس جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اس وقت کیا جب ہمیں ابو سفیان کی آمد کی خبر ملی۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو ہم ضرور کر گزریں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم کے ان کے سینے برگ ماد یمن کا آخری شہر ہے جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے تک ماریں تو ہم ایسا بھی ضرور کریں گے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا تو لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے، یہاں تک کہ میدان بدر میں جا اترے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، اور اپنا ہاتھ زمین پر ادھر ادھر رکھتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ جگہ سے نہ ہٹ پایا، یعنی جہاں جگہ بتائی وہ وہیں مرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ہر ایک کے وقت موت کی جگہ اور کیفیت موت کی خبر دی ہے کہ کون کہاں کیسے اور کب مرے گا، کافر ہو کر یا مومن ہو کر۔ یہ علم و علوم خمسہ میں سے ہے جس کا ظہور جنگ بدر میں اس طرح ہوا۔ حضرات گرامی قدر، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل فلاں کافر یہاں قتل ہوگا۔ جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں گری، پھر بحکم حضور وہ کفار کے لاشیں کنویں میں بھر دیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے خدا اور رسول کا دیا ہوا سچا وعدہ پایا؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وعدہ حق پا لیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان جسموں سے کیوں کلام کرتے ہو جن میں روحیں نہیں؟ فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں
اسے تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے، مگر انہیں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے جواب دے سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے کافر ہی کیوں نہ ہو وہ سنتے ہیں مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مسلمان تو بدرجہ اولیٰ سنتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی سماعتوں کے کیا کہنے۔ حضرات محترم، جنگ بدر میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہادری جرأت کے جوہر دکھائے، وہیں کم سن بچے بھی پیچھے نہ رہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو خود کو انصار کے 2 نوعمر بچوں کے ساتھ پایا۔ میں نے تمنا کی کہ میں بھی ان جیسے بہادروں کے درمیان ہوتا۔ ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، اے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ ہے بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ بولا، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اسے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک مر جائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس کی بہادری پر بڑا تعجب ہوا۔ پھر دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیا اور مجھ سے اسی طرح کہا۔ جب میں نے ابو جہل کو لوگوں کے بیچ دیکھا تو میں نے ان بچوں سے کہا، دیکھو وہ تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر ابو جہل پر جھپٹ پڑے، اسے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر دونوں بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ ان میں سے ہر ایک نے کہا، اسے میں نے مارا ہے۔ فرمایا، کیا تم نے اپنی تلواریں پونج لی ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھی تو فرمایا، تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات سیدنا معاذ بن عفر اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیال رہے کہ ان دونوں مجاہدوں کا نام معاذ یا معوذ ہے۔ یہ دونوں حضرات اخیافی یعنی ماں شریک بھائی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام افرا ہے، جن کے ایک خاوند کا نام عمرو بن جمبو ہے، دوسرے خاوند کا نام حارث ہے، لہٰذا معاذ بن افرا میں نسبت ماں کی طرف ہے۔ بعض روایات میں ان دونوں معاذوں کو ابن افرا کہا جاتا ہے، وہ بھی درست ہے کہ دونوں کی نسبت ماں کی طرف ہے۔ عزیزان محترم، اس معرکہ میں جو 14 سعادت مند شہید ہوئے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہوا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث مطلبی، حضرت سیدنا محبع، حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عاقل بن ابی بکیر، حضرت سیدنا ذوالشمالین عمیر، حضرت سیدنا صفوہ بن بعدہ۔ اور انصار صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عوف بن افرا، حضرت سیدنا معاذ بن افرا، حضرت سیدنا حارثہ بن سراقہ، حضرت سیدنا یزید بن حارث، حضرت سیدنا رافع بن معلہ، حضرت سیدنا عمیر بن حمام، حضرت سیدنا سعد بن خثیمہ، حضرت سیدنا مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان شہدائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے 13 حضرات جو میدان بدر ہی میں مدفون ہو گئے، مگر حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ چونکہ مقام بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف مقام صفرا میں ہے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ ربیع بنت برہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے۔ ان کو ایک نامعلوم تیر لگا تھا، اگر وہ جنت میں ہوں جب تو میں صبر کروں گی، اور اگر اس کے سوا کوئی بات ہو تو میں ان پر خوب روں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، یقیناً جنت میں بہت سی جنتیں ہیں، اور اطمینان رکھو کہ تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس غزوہ میں اطاعت و فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا
ایسے جانثاروں کی تحریک پیش کرنے سے عاجز ہیں اور اسلام کے لیے ایسی قربانی دینے والوں کی جھلک پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور انہیں قربانیوں کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہے یا میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایمان افروز معرکہ حق باطل و ایمان والوں کو کئی پیغامات اور سبق آموز ہدایت دیتا ہے، اور موجودہ حالات میں اس کی خاص معنیت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر باطل کی یلغار ہے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کے حقوق کی پامالی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عالم کفر طاقت و قوت اور سائنسی ٹیکنالوجی کے نشے نت نئے ایجادات کی مستی میں مسلمانوں کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ گویا میزبان حال پوری دنیا کے حالات اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آئے، چنانچہ اس کے لیے قرآن کریم کی وہی ہدایت ہمیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو اس نے اہل بدر کو دی تھی کہ تقوی و پرہیزگاری کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہمت اور جذبہ جان نثاری سے سرشار رہو، تو یہ چیز خدائی مدد کے اترنے کا اہم ترین سبب ہے۔ مسلمان جب تک تقوی، صبر اور جذبہ صادقہ سے آراستہ نہیں ہوں گے، باطل طاقتوں کے سامنے ہرگز نہیں ٹھہر سکتے، لیکن یہی مسلمان جب تقوی، صبر اور جذبہ صادقہ کی صفات سے متصف ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت قوت ان کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، جو ہر وقت تقوی کی تعلیم تربیت حاصل کرنے کے لیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے اور اس عظیم مربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ عظیم نعمت حاصل کیا کرتے۔ یہی چیز پھر تعلق مع اللہ کا بھی ذریعہ بنتی ہے، نیز ایمان یقین کو مضبوط کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ مادیت کی اس گرم بازی اور اسباب وسائل ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے اس تاریخ دور میں خدا کی مدد و نصرت کا یقین بھی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اے اللہ، ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرما، باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت کو اور زیادہ فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی، ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے ظاہری باطنی کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت اور اخلاق سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔